ایک بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک دریا جو اس کی سلطنت کی علامت تھا، اور ایک لمحہ جب وہی دریا اس کی قبر بن گیا۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ کیسے ایک طاقتور حکمران جس کے قدموں تلے مصر کی زمین کانپتی تھی، چند لمحوں میں بے بس ہو گیا۔ قرآن کریم سورہ یونس میں وہ منظر محفوظ ہے جب ڈوبتے وقت فرعون چیخ اٹھا، میں ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ سورہ یونس 10:90۔ لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ ہے وہ داستان اللہ نے فرعون کو کیسے تباہ کیا۔ فرعون کے دربار میں نجومیوں نے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ قتل عام شروع ہوا، خوف کی فضا پورے مصر میں پھیل گئی۔ اسی ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں وحی کی، اسے دودھ پلاؤ، پھر جب خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور نہ ڈرو نہ غم کرو۔ ایک ماں نے اپنے بچے کو صندوق میں رکھا اور نیل کے حوالے کر دیا، وہی نیل جو بعد میں فرعون کے انجام کا ذریعہ بنے گا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ سال گزرے، موسیٰ کو نبوت ملی۔ اللہ نے حکم دیا، اذهبا الى فرعون انه طغى۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دربار میں پہنچے۔ پیغام واضح تھا، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون نے مذاق اڑایا، اپنی طاقت دکھائی، جادوگروں کو بلایا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیں، لوگوں کو سانپ دکھائی دینے لگے۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ حقیقی اژدہا بن گیا اور سب جھوٹ نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں تھا، وہ سجدے میں گر گئے اور کہا، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کا غرور ٹوٹنے لگا، مگر اس نے دھمکایا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا۔ انکار جاری رہا۔ اللہ نے مصر پر مختلف نشانیاں بھیجیں، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون۔ آخر کار حکم آیا، ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ رات کی خاموشی میں بنی اسرائیل نکلے۔ صبح ہوئی، فرعون کو خبر ملی۔ نیل کے کنارے دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ موسیٰ نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کا حکم آیا، اپنا عصا سمندر پر مارو۔ سمندر پھٹ گیا، ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ راستہ بن گیا، بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون نے دیکھا راستہ کھلا ہے۔ غرور نے آخری فیصلہ کیا، وہ داخل ہو گیا۔ جیسے ہی آخری شخص پار ہوا، پانی واپس آیا، لہریں بلند ہوئیں، فوجیں ڈوبنے لگیں۔ اسی لمحے سورہ یونس کا منظر سامنے آتا ہے، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لایا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ تاریخ گواہ ہے، فرعون کی لاش محفوظ رہی۔ طاقت، فوجیں، محلات سب فنا ہو سکتے ہیں، غرور کا انجام تباہی ہے۔ یہ قصہ ہر انسان کے لیے تنبیہ ہے جو طاقت پا کر خود کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ سوال یہ ہے، ہم کس راستے پر ہیں؟ غرور کا یا بندگی کا؟ کیونکہ تاریخ بدلتی رہتی ہے،
لیکن اللہ کا قانون نہیں بدلتا.